رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی آپ کی سیرت مقدسہ امت کے لیے عمدہ اور بہترین نمونہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے سارے کے سارے اختلافات، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت امت میں مختلف نظریات، مختلف فکر، افکار، سوچ پائی جاتی ہے، لیکن ان تمام افکار کو اور ان نظریات کو بجائے اس کے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی نظر پر جماؤ اور مضبوطی اختیار کی جائے، اس کا صحیح حل یہی ہے کہ اپنے اختلافات کو قرآن پاک پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فیصلوں کے سامنے پیش کر دیا جائے. قرآن پاک کا جو فیصلہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ جو فیصلہ دے، جو رہنمائی فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ پاکیزہ زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان پر اپنے اختلافات کو پیش کریں،
جو وہاں سے فیصلہ ملے اس کو من و ان قبول کرنے سے مسائل میں اتحاد، اتفاق اور اختلافی امور میں کمی واقع ہوگی۔ چنانچہ یہ سلسلہ جو گزشتہ جمعہ شروع کیا تھا، قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو فردوا الی اللہ والرسول، اپنے اس اختلاف کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے، اللہ کے قرآن کے سامنے پیش کرو، رسول کے سامنے پیش کرو۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو آپ کے سامنے صحابہ مسائل پیش کرتے تھے، اب دنیا میں موجود نہیں ہیں تو حضور پاک کی سیرت مقدسہ ہمارے ہاتھوں میں محفوظ چلی آ رہی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے کوچ فرما گئے، رحلت فرما گئے، سفر فرما گئے، تو پہلا اختلاف یہ ہوا تھا کہ کیا آپ پر موت طاری ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ، یہ اختلاف گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ فرما دیا، قرآن کا فیصلہ، حضور کا فیصلہ، صدیق اکبر کا فیصلہ، سب صحابہ نے قبول کیا اور سارے کے سارے اپنے اختلافات ترک فرما دیے کہ ہاں، جس طرح عام لوگوں کی موت برحق ایک خدا کا فیصلہ ہے، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت بھی برحق ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت خود قرآن پاک بھی خبر دیتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ تھا۔ آپ دنیا سے کوچ فرما گئے، رحلت فرما گئے۔ اب دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا؟ جیسے کسی مسلمان کی موت واقع ہوتی ہے تو ہر مسلمان اور مومن کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا؟ دیکھیے، شہداء ہے، خدا کے راستے میں شہید ہونے والے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں خون کے اندر لت پت ان کے جسموں سے، ان کے وجود سے، ان کے اعضاء سے خون جاری ہے، اور زائد کپڑے اتار کر جو ان کا لباس تھا اسی کے اندر ان کو بغیر غسل دیے دفن کر دیا گیا۔ تو خدا کے راستے میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جاتا۔ پھر جو غسل ہم دیتے ہیں تو کپڑے اتار دیتے ہیں، کپڑے اتار کر۔ عام طور پر اس مسئلہ میں بھی غور فرما لیں
کہ کفن سفید ہوتا ہے اور وہ کپڑا جو کہ سطر کے لیے میت کو غسل دیتے وقت بطور سطر کے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ چادر وہ بھی سفید ہوتی ہے۔ یہ ایک ہماری ایک عام سی روٹین بن گئی ہے، رواج بن گیا ہے، لیکن جب اس لٹھے کو، اس سفید کپڑے کو پانی میں بھگویا جاتا ہے تو اس سے سطر نہیں رہتا، بے پردگی ہوتی ہے۔ مقصود تو پردہ ہے، سطر ہے، سطر کا شریعت نے ہر وقت خیال رکھا ہے۔ بے شک وہ میت ہے، وہ تو مکلف نہیں، لیکن میں اور آپ مکلف ہیں، اس کے ورثاء غسل دینے والے مکلف ہیں کہ ناف سے لے کر زانوں کے نیچے تک یہ حصہ سطر ہے، اس کو ڈھانپنا فرض ہے، اس حصے کو آپ نے ڈھانپنا۔ تو اچھا طریقہ، عمدہ طریقہ، سطر کا تقاضا یہ ہے کہ رنگدار کپڑا ہو، یہ نہیں کہ سفیدی ہو۔ ہاں کفن تو سفید میں دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے کہ میت کو اچھا کفن اور سفید کفن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب لباس سفید لباس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس ہی پسند فرماتے تھے۔ اس لیے سفید لباس یہ عمدہ لباس ہے، اچھا لباس ہے۔ جنتیوں کا لباس بھی سفید ہوگا، یہ عمدہ لباس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کسی مسلمان میت کو کفن پہناؤ تو عمدہ سفید، کیونکہ جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہی کفن اس کا لباس ہوگا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں کہ ہاں قیامت کے دن جب اپنی اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو وہ ننگے ہوں گے، جردن مردن، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وہی کفن لباس بھی ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں فقہاء کا، محدثین کا، علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی اپنی قبور سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہی کفن ان کا لباس ہوگا، اور نیک لوگوں کا بھی۔ لیکن جو عام کافر ہیں جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے وہ ننگے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی طرف قیامت کے خوف ڈر کی وجہ سے کسی کو کسی کی طرف کوئی بال برابر بھی دھیان، فکر، نظر، توجہ، سوچ نہیں ہوگی کہ یہ کس حالت میں جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ آج قیامت کا دن ہے، کیا بننے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیسے اللہ کو جواب دوں گا۔ تو ہر شخص اپنی فکر میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ حضور قیامت کے دن تو جب سب لوگ ننگے ہوں گے تو سطر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ
قیامت کے خوف ڈر کی وجہ سے کوئی کسی کے سطر کو دیکھ نہیں پائے گا، کسی کی توجہ بھی نہیں ہوگی کہ یہ کس حالت میں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سفید کپڑے کے اندر ہی آپ کو کفن پہنایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی اسی کی دی ہے۔ اس لیے اختلاف یہ ہوا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما گئے، لیکن کیا کپڑے اتاریں پھر غسل دے؟ تو اتارنے چاہے، یہ اختلاف ہو رہا تھا۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غسل دینے والے تھے، اچانک حجرہ مقدسہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ میں اللہ پاک نے ان صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی۔ اختلف اصحابہ، حضور کے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب کپڑے اتاریں۔ تو جب ایسی نیند طاری ہوئی کہ فرمایا کہ سب کی ٹھوڑیاں، دیکھو جب اونگ آتی ہے تو خود بخود ہی سر جھک جاتا ہے، اللہ صدر ہی، سب کی ٹھوڑیاں اور سر اپنے سینے پہ جھک گئے۔ غیب سے آواز آئی، ایک آواز دینے والے فرشتے نے آواز دی کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں اتارنا، اسی لباس کی حالت میں آپ غسل دیتے۔ تو وہی جو پہنا ہوا لباس تھا اس کے اوپر ہی پانی ڈالا گیا، آپ کو غسل دے دیا گیا۔ اب دیکھیے اختلاف تھا، اتاریں نہ اتاریں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا۔ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا اس کو سب نے من و ان قبول فرمایا۔ اب تیسرا اختلاف یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اب دفن کا معاملہ بھی تھا۔ بعض صحابہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ، چونکہ مکہ مکرمہ یہ آبادی اور بستی پرانی، جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا یہ آبادی بھی پیدا ہوئی، پرانا جنت المالا۔ آپ مکہ مکرمہ گئے حجاج تو جنت المالا کے نام سے وہ پرانا قبرستان اس وقت موجود ہے، تو کیا وہاں دفن کیا جائے یا بیت المقدس؟ چونکہ بیت المقدس میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور، بارکنا حولہ، اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور اور ان کی اجساد مقدسہ وہاں موجود ہیں۔ جہاں پیغمبر کا وجود مقدس ہو، خدا کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا جنت البقیع، مدینہ طیبہ کا قبرستان پرانا، یہاں دفن کیا جائے۔ ایک رائے یہ بھی ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، تو جو ممبر ہے اب بھی اسی مقام پر ممبر ہے، اس وقت بھی مسجد نبوی میں جو بنا ہوا ممبر ہے، کیا اس مقام پر آپ کو دفن کر دیا جائے؟ ایک رائے یہ بھی صحابہ کی تھی کہ جو محراب ہے یہاں پر آپ کو دفن کر دیا جائے۔
تو آراء مختلف ہوئیں، آخر کار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اب کہاں دفن کرنا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی رہی ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے اور کہیں نہیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آرزو بھی یہی تھی۔ جب مرض الموت، مرض الوفات میں آپ مبتلا تھے تو آپ بار بار پوچھتے تھے کل کس کی باری ہے؟ ازواج مطہرات تھیں، تو ازواج مطہرات نے اتفاق سے، سب نے اتفاق فرما کر اپنی اپنی باری معاف کر دی اور اجازت دے دی کہ حضور آپ آخری یہ بیمار ہیں تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ حجرہ عائشہ میں، عائشہ کے گھر، چونکہ سب ازواج مطہرات کے سامنے یہ بات عیان تھی کہ قلبی باطنی محبت تعلق حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کو زیادہ تھا، چونکہ حضرت سید عائشہ کو اللہ نے بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا، ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس علم و فقاہت کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے تعلق بھی تھا، اور حضرت عائشہ نے آخری زندگی کے تمام تر وہ مسائل، تمام وہ باتیں ان کو ازبر فرما لیا تھا، محفوظ فرما لیا تھا۔ تو آپ کی خواہش بھی اسی بنیاد پر تھی کہ جب میری موت، میرا آخری سفر اور دنیا سے کوچ جب حجرہ عائشہ میں ہوگی تو یہی حجرہ عائشہ میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقر اور میرا ٹھکانہ اور میری قبر بن جائے گی۔ چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ ہاں نبیوں کی، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے حین یقبض، وہی ان کی قبر بنتی ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا، نہ مکہ مکرمہ، نہ جنت البقیع، نہ ممبر، نہ بیت المقدس، نہ محراب، بلکہ حجرہ عائشہ۔ اب دیکھو آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، تو دیکھو سب نے اختلاف ترک فرما دی۔ اب چوتھا اختلاف یہ ہوا کہ حضور کا جانشین کون ہوگا۔ اب جانشینی کا معاملہ، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک اسلامی مملکت، ایک اسلامی خلافت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست چھوڑ کر گئے، تو اب اسلامی ریاست کا آپ کا قائم مقام، جانشین، اسلامی ریاست کا والی، خلیفہ کون ہو؟ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ، یہ بنی ساعدہ ایک قبیلے کا نام ہے، سقیفہ کہتے ہیں، یوں سمجھے جیسے ڈیرا، ہماری پنجابیوں کا، پنجابی زبان میں فلاں کا ڈیرا ہے، فلاں کا ڈیرا ہے، وہاں چھپر سا بن جاتا ہے،
اب تو بجلیاں ہیں، اس پرانے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہر طرف سے ہوا لگتی ہے، چارپائیاں ڈال دی، پانی ڈال دیا۔ ایسے ہی مسجد نبوی کے سامنے پرانا، جب سن 82 میں میں نے پہلا حج کیا تو اس وقت تک وہ جگہ موجود تھی، محفوظ تھی، اب تو اس کا نشان ختم ہو چکا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ، وہاں صحابہ، جو مہاجرین صحابہ تھے مدینہ طیبہ کے، سارے سردار دوسرے جمع ہو گئے کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے قربانی دی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مدینہ طیبہ کا، انصار مدینہ، ہمارے جو سردار ہے، یہ آپ کے جانشین ہو۔ یہ اختلاف ہو رہا تھا، قریب تھا کہ امت میں انتشار پیدا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر ہوئی تو خبر ہوتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا کہ آئیے امت انتشار میں مبتلا نہ ہو جائے، اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے چلیں۔ حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کر وہیں ڈیرے پہ چلے گئے، سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں صحابہ موجود تھے۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ مہاجرین میں سے بھی ایک شخص ہو اور انصار میں سے بھی ایک ہو۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انصار، ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہم نے زمینیں تقسیم کی، ہم نے باغات تقسیم کی، اور بلا شبہ مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کی بڑی قربانیاں۔ دیکھو 57 سال ہو گئے نا پاکستان بنے ہوئے، کتنے سال ہو گئے جی؟ 57 سال ہو گئے۔ آج بھی کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس، جو ہندوستان سے، وطن سے ہجرت کر کے سرزمین پاکستان میں داخل ہوئے، آج بھی ان کے پاس کوئی اپنی جھونپڑی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں۔ چونکہ بدنظمی ہے، یہ نہیں کہ پاکستان میں جگہ نہیں ہے، ناانصافی کی بنیاد پر جو مستحق تھے ان مستحقین کو مکان بھی نہ مل سکے، اور جو مستحق نہیں تھے انہوں نے نامعلوم کیا کچھ لے لیا، مربع لے لیے، بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پہ جنہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا، حبشہ چھوڑا، ہجرت کی، جوگ در جوگ مدینہ طیبہ پہنچے۔ قربان جاؤں انصار مدینہ پہ، مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگوں نے آنے والے مہاجرین کو اس انداز سے سنبھالا، اس انداز سے سنبھالا۔ جب دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ہر مہاجر کا اپنا گھر تھا، اپنا مکان تھا، اپنی دکان تھی، اپنی زمین تھی۔ کوئی ایسا مہاجر صحابی نہ تھا جس نے یہ کہا ہو میں نے ہجرت کی ہے، میرا مکان نہیں ہے، میں تو اپنا مکان مکہ مکرمہ میں قرب و جوار میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو دیکھو 10 سالہ ہی مدنی زندگی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی میں مہاجرین بھی جوک در جوک آئے، لیکن انصار مدینہ کی قربانیاں دیکھیے، نظم و ضبط دیکھیے، انصاف دیکھیں، عدل و انصاف کا یہ نمونہ کہ ہر صحابی کے پاس اپنا گھر ہے، اسے اجنبیت کا احساس نہیں ہے۔ یہ 7 سالہ اجلاس دارالعلوم دیوبند، تو 7 سالہ اجلاس ہوا تھا ہندوستان، تو ہمیں بھی سہارنپور
دیوبند جانے کا اتفاق ہوا، یہ رام دیوالی، تو رام دیوالی کے کچھ ہندو تھے جو وہاں آباد تھے دیوبند قصبے میں، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فیصل آباد سے بھی لوگ آئے ہیں، تو ایک رام دیوالی کا رہنے والا، ہماری ٹرین چلنے والی تھی، اس کے پاس گنے موجود تھے، اس نے کہا شاید کہ آپ ہماری روٹی نہ کھائیں، یہ میری زمین کے گنے ہیں، تو وہ تلاش کرتے کرتے جو ہمارا فیصل آباد کا ڈبہ تھا وہاں آ گیا، یہ گنے بھی قبول کریں۔ اس نے رام دیوالی کے ایک نمبردار تھے، ان کے نام کا رکا بھی دیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج تک یہاں اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی تک ہمیں مقامی آبادی نے ہمیں قبول نہیں کیا، اتنے سال ہو گئے یہاں بستے ہوئے لیکن مقامی آبادی نے ہمیں قبول نہیں کیا۔ اب بھی یہ کہتے ہیں لو یہ پاکستان سے آئے تھے، لیکن قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس انداز سے کی کہ فرمایا کہ مومن بھائی بھائی ہیں، ان المؤمنین اخوہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اب اختلاف ہو رہا ہے کہ خلیفہ قائم مقام کون ہو، میں حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ امام قریشی ہوگا۔ بس یہ حدیث سامنے آئی، اب انصار مدینہ سردار تھے، سب کچھ تھا، فرمایا ہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے آمنا وصدقنا، سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ فرمایا جب قریشی ہوگا، جب حضور کی حدیث ہے تو پھر ابو بکر ہاتھ بڑھائیں، پھر آپ سے بڑا کوئی اور ایسا قریشی نہیں ہو سکتا جو حضور کی جانشینی کا حق رکھتا ہو۔ جب آپ کی زندگی میں مصلی کے وارث تھے تو اب بھی آپ وارث ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً ہاتھ پکڑا اور بیعت شروع ہو گئی۔ تمام انصار نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ دیکھو کیسی عمدگی کے ساتھ اختلاف کو ختم کیا گیا اور کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے دوستو کئی مثالیں موجود ہیں کہ حضور کے زمانے میں جب اپنے معاملات کو، اپنے اختلافات کو قرآن پر پیش کیا گیا، حضور کے اسوہ حسنہ پر پیش کیا گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ آج بھی امت وہ اتحاد کے سٹیج پر اسی وقت آ سکتی ہے جب یہ اپنا فیصلہ قرآن سے لے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے لے۔ جو فیصلہ قرآن دے دے، سیرت مقدسہ دے دے، اس کو پھر من بان قبول کر کے دوسرے معاملات کو ختم کر دیا جائے تو امت میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے۔ وحدت امت کا تصور اسی بات میں مدغم ہے کہ حضور پاک کی اتباع اور پیروی، آپ کی اتباع اور پیروی میں کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، امت کی وحدت بھی ہے، امت کا تفوق بھی ہے، امت کی برتری بھی ہے۔ اور اللہ پاک نے امت کو اسی صورت میں دبدبہ عطا کیا ہے کہ اس میں وحدت ہو۔ اللہ امت میں وحدت پیدا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔